مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، ایسے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں، جس طرف اٹھ گئی چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں۔ دنیا میں بھی کوئی دکھوں کا مارا آقا علیہ السلام کے سامنے آیا تو اس کی بگڑی بھی بن گئی، انسان آیا تو اس کی بھی بن گئی، جانور آیا تو اس کی بھی بن گئی۔ اور ایک منظر ہوگا قیامت کا، ایک منظر ہوگا محشر کا، ایک منظر ہوگا پل صراط کا، ایک منظر ہوگا میزان عمل کا، اور ایک منظر ہوگا حوض کوثر کا۔ حوض کوثر پہ بھی حسنین کے بابا آئیں گے، پل صراط پر بھی حسنین کے بابا آئیں گے، میزان عمل پر بھی حسنین کریمین کے بابا آئیں گے۔ ایک محب نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قیامت کے دن اگر آپ کو ڈھونڈنا چاہوں تو کہاں ملیں گے؟ حد کر دی مدینے والے آقا نے، فرمایا میں حوض کوثر پہ بھی نظر آؤں گا، میزان عمل پہ بھی نظر آؤں گا، میرے امتیوں کے اعمال تو لے جا رہے ہوں گے، میں وہاں بھی تمہیں نظر آؤں گا، اور جب میری امت پیاس سے تڑپ رہی ہوگی میں اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کے پلاؤں گا۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، ساری دنیا کبھی ایک نبی کے پاس کبھی دوسرے کے پاس، اے ابو البشر آپ تو ہمارے باپ ہیں، آج کرم فرمائیں نا، بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، بڑی مشکل گھڑی آ گئی ہے، اے آدم علیہ السلام آپ کرم فرمائیں۔ پھر دوسرے نبی کے پاس، پھر تیسرے کے پاس، سارے نبیوں کے پاس کہیں گے، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آج رب نے وہ جلال فرمایا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہ فرمایا تھا۔ تاجدار بریلی بولے، فرمایا کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے نبی کے لب پر آنا لہا ہوگا۔ فرمایا جب سارے نبی کہیں گے کسی اور کے دروازے پہ چلے جاؤ، آقا کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوں گے، حضور فرما رہے ہوں گے آنا لہا، میں ہوں اس کے لیے، آؤ میرے پاس، تم شفاعت کا سوال کرو گے، میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا۔ اور حضور فرماتے ہیں میں وہ پہلا شخص ہوں جو شفاعت بھی کرے گا اور اللہ اس کی شفاعت قبول بھی فرمائے گا، رد بھی نہیں ہوگی۔ فرمایا میں سفارش کروں گا، میرے سفارش کرنے کی دیر ہوگی، اللہ اپنے محبوب کی سفارش کو قبول فرما لے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے نبی کے لب پر آنا لہا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے نبی کے لب پر آنا لہا ہوگا۔ تو فرمایا جب وہ منظر ہوگا، سارے نبی ادھر ادھر بھیج رہے ہوں گے، بالآخر جب حضور کی بارگاہ میں لوگ آئیں گے اور لوگوں کی نظر، گناہ گاروں کی نظر آقا کے والضحیٰ والے مکھڑے پہ پڑے گی، فرمایا جس طرف اٹھ گئی، جس کی نظر مصطفیٰ پہ پڑے گی اور آقا کی نظر جس پہ پڑے گی تو کیا ہوگا؟ فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور ایک مقام پہ اعلیٰ حضرت نے حد کر دی، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سارے رو رہے ہوں گے، آنسو بہا رہے ہوں گے، حتیٰ کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے انبیاء کا بھی یہ حال ہوگا کہ خوف خدا کا غلبہ ہوگا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی کیفیت کو بیان کیا، فرمایا خود روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گی، دل نکل جانے کی جا ہے کن آنکھوں سے، آئے ہائے۔ فرمایا یہ کیسا منظر ہے، یہ قیامت کا منظر کیسا منظر ہے، ہم جیسے گناہ گار
ہم جیسے سیاہ کار، ہم جیسے بدکاروں کے لیے والضحیٰ کے مکھڑے والے اور ان خوبصورت آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں گے، اور آقا علیہ السلام رو رو کے عرض کر رہے ہوں گے میرے مولا میری گناہ گار امت جا رہی ہے، کرم فرما دے۔ کن آنکھوں سے وہ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ آقا کی آنکھوں سے آنسو ہوں گے، امتیوں کی سفارش ہو رہی ہوگی اور امتی ہنس ہنس کے جنت میں جا رہے ہوں گے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، ایسے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام۔ اور آخر میں فرمایا مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جس کی زندگی ایسی گزری کہ اس کو رب کے خوف نے جگائے رکھا اور اپنی زندگی رب کے خوف سے گزارتا رہا، اللہ اسے قیامت کے دن 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ ایک دن ایک جگہ بیٹھ کر آخرت کے معاملات کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے، کیونکہ آخرت کے معاملے میں غور و فکر کرنا یہ کئی ہزار سال عبادت سے بہتر ہے۔ آخرت کے معاملے میں غور و فکر کرنا، آخرت کو یاد کرنا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کے معاملات کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے۔ ایک میں اور آپ ہیں، میرا اور آپ کا علم ناقص ہے، علم تھوڑا ہے، لیکن وہ ہستی جس نے والضحیٰ کے مکھڑے والے کے سامنے بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھا ہو، جس نے والضحیٰ کے مکھڑے والے کے سامنے بیٹھ کے ان ہوا الا وحی یوحیٰ رب کا پیغام مصطفیٰ کی زبان سے سنا ہو، وہ ہستی جنہوں نے مشکل گھڑیوں میں آقا علیہ السلام کا ساتھ دیا ہو اور سفر کیا ہو اور کٹھن راستے طے کر کے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے منازل طے کی ہوں، اس ابوبکر صدیق کی عظمت کا کیا عالم ہوگا اور ان کے علم کا کیا عالم ہوگا کہ جو آقا علیہ السلام کی معیت میں بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے اور آنکھوں سے آنسو آ جایا کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں بیٹھے ہیں، آخرت کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ کبھی قرآن کی ایک صورت سامنے آتی ہے جس میں یہ منظر بیان ہوتا ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، تارے جھڑ پڑیں گے، گر جائیں گے، وہ منظر سامنے آتا ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ منظر ہوگا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، یہ ستارے گر گر کے ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پر آئیں گے۔ فرمایا وہ منظر یاد ہو رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں سر جھکائے بیٹھے ہیں اور اس لمحے کو یاد کر رہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ جو پہاڑ ہیں یہ روئی بن جائیں گے اور اڑنا شروع کر دیں گے۔ اتنے بڑے بڑے پتھر، اتنے بڑے بڑے پہاڑ روئی کی مانند اڑنا شروع ہو جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔ یہ سارے منظر یاد آ رہے ہیں۔ پھر قیامت کا وہ منظر، محشر کا وہ منظر، وہ قیامت کی تپش، سورج کی اتنی تپش کہ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اور پھر وہ منظر کہ جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، پھر جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا، دوزخیوں کو دوزخ میں جانے کا حکم ہوگا۔ یہ سارے مناظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آپ کے سامنے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اچانک خوف خدا کا اتنا غلبہ ہوا کہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے۔ ابوبکر صدیق اپنے آپ سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے کاش کہ میں کوئی گھاس ہوتا جسے کسی جانور نے کھا لیا ہوتا۔
ہے کوئی گھاس ہوتا جس کو کسی جانور نے کھا لیا ہوتا۔ حساب کتاب کے معاملات اتنے خوفناک، حساب کتاب تو بعد کی بات ہے، میں اور آپ اس دنیا میں جی رہے ہیں، ہمیں تو یہ بھی گارنٹی نہیں ہے، پتہ نہیں ایمان سلامت لے کے جائیں گے یا پتہ نہیں مرتے وقت ہمارا کیا بنے گا۔ سلب ایمان کا جو خوف ہے، ایمان کی بربادی کا جو خوف ہے، آپ سلف صالحین کو پڑھیں نا، آپ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھیں، اولیاء کرام کی زندگیاں پڑھیں، تو اولیاء اور صحابہ کی زندگیوں کا جو نچوڑ ہے، فرماتے ہیں کامیاب ہے وہ بندہ، وہ خوش بخت ہے جو دنیا میں آیا، مسلمان رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور اس سے بڑا خوش بخت انسان وہ ہے جو دنیا میں آیا اور ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلا گیا۔ اس سے بڑا خوش نصیب وہ انسان ہے جو ایمان سلامت لے کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو اللہ سے ہر وقت یہ دعا مانگتے رہا کریں، اور 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ اس دعا کو لازم کر لیں کہ اللہ کے حضور یہ دعا کرتے رہا کریں، یا اللہ مرتے وقت ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا۔ مرتے وقت یعنی اس وقت بندے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر دنیا کے سارے سمندروں کا پانی بھی بندے کو پلا دیا جائے نا تو پیاس نہیں بجھے، اتنی شدت کی پیاس لگ رہی ہوتی ہے۔ اور وہ مناظر بڑے عجیب ہیں۔ آقا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اللہ موت کی سختیوں سے بنا دینا، اور کتنے غمخوار نبی، کتنے دلدار نبی، کتنے پیارے نبی، کتنے سونے نبی۔ موت کا وقت ہے، آقا علیہ السلام کے سامنے برتن ہے پانی کا، ہاتھ ڈبوتے ہیں، یوں چہرے پہ چھڑکتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا موت کی جتنی تکلیف دینی ہے مجھے دے دے، پر میرے امتیوں کو نہ دینا۔ ہائے کتنا درد ہے دل میں امتی کے لیے، کتنی تڑپ ہے دل میں امتی کے لیے، اور کتنا احساس ہے اپنے امتیوں کے لیے۔ یا اللہ میری امت کو یہ تکلیفیں نہ دینا۔ اور میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ موت کے وقت انسان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ فرشتوں نے پکڑا ہوتا ہے، اور اگر فرشتے نہ پکڑیں تو پتہ نہیں کتنے سمندر پار کر جائے، اتنا تڑپے بندہ، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو خوش بخت ہے وہ بندہ جو دنیا میں آیا، ایمان کے ساتھ رہا اور ایمان سلامت لے کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا، ہمیں خاتمہ بالایمان عطا فرما، مدینے والے کا صدقہ ایمان سے دنیا سے جانا نصیب فرما۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا جو شان نزول ہے، جو وجہ بنی، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے۔ فرمایا رب کریم نے قرآن کی آیتیں نازل فرما دی، فرمایا جو رب کے خوف سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا، اور وہ 2 جنتیں بھی ایسی ہیں کہ جن جنتوں میں نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان کا نام کیا ہے؟ میٹھے پانی کے چشمے ہیں، ایک کا نام تسنیم ہے اور دوسری کا نام سلسبیل ہے۔ فرمایا اللہ یہ 2 جنتیں اسے عطا فرمائے گا۔ اس کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرے پھر اسے رب کے حضور حاضر ہونا یاد آ جائے، گناہ کا تہیہ کرے، ارادہ کرے کہ یہ گناہ کروں گا، لیکن پھر اسے اپنا رب یاد آ جائے، اسے یہ خیال آ جائے کہ میں نے تو مر جانا ہے، اسے یہ خیال آ جائے کہ میں نے تو رب کے حضور جواب دینا ہے، اور پھر وہ اس گناہ کو ترک کر دے تو اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ فرمایا وجہ یہ ہے، یہ ایک جنت اللہ اسے خوف خدا کے سبب عطا فرمائے گا، اور دوسری جنت اللہ اسے نفسانی خواہشات کو ترک کرنے کے سبب میں عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا جو اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیو زندگی بڑی مختصر ہے، آگے شب برات آنے والی ہے، اور یہ وہ ایسی بابرکت رات ہے جس رات میں ہمارے بارے میں بڑا کچھ لکھا جانا ہے، بڑے فیصلے ہونے ہیں۔ اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے ایک اللہ نے موقع اور دیا ہے، اس رات کو غفلت میں نہ گزاریں، اور اس رات کو اپنے رب کے حضور توبہ کر کے، ویسے تو اللہ پاک ہر وقت اپنی رحمتوں کی چادر بچھائے ہوئے ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، کتنی؟ 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے
اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت اللہ پاک نے، بس یہ آخری بات ہے اور نماز کا سبق انشاءاللہ پھر اگلے جمعے پڑھ لیں گے، 100 رحمتوں میں سے اللہ پاک نے ایک رحمت اس دنیا میں ظاہر فرمائی ہے۔ کتنی رحمت؟ 99 رحمتیں اللہ کے پاس ہیں، ایک رحمت اللہ نے دنیا میں فرمائی ہے، اور اسی رحمت کی وجہ سے ماں اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے۔ ماں کا رحم دیکھ لیں، باپ اپنے بچوں پر رحم فرماتا ہے، اور یہ جو جانور ہیں یہ اپنے بچوں پر اس رحمت کے اثر کی وجہ سے رحم فرماتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اللہ پاک وہ 99 کی 99 ساری رحمتیں اس میں شامل کر کے 100 کی 100 رحمتیں اپنے بندوں پہ نازل فرمائے گا۔ اور یہ شیطان ہے، میں صبح بھی بابا جی سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا یہ شیطان ہے، اس نے اللہ پاک کے حضور کھڑے ہو کے کیا کہا تھا؟ فَبِعِزَّتِكَ، مولا مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے جواب میں فرمایا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تو اللہ پاک نے بھی تاکید لگا کے فرمایا تھا میں ضرور بھر دوں گا تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو۔ یہ ایک طرف یہ بات میں نے پڑھی، دوسری طرف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات احیاء العلوم میں لکھی ہے وہ میرے ذہن میں آئی۔ امام غزالی فرماتے ہیں ایک طرف تو اللہ کا جلال ہوگا، ایک طرف قہر ہوگا، ایک طرف اپنے گناہگار بندوں پہ غضب ہوگا، اور دوسری طرف رحمت کا کیا حال ہوگا۔ اتنی رحمت ہوگی، امام غزالی فرماتے ہیں اتنی رحمت ہوگی کہ شیطان بھی یوں گردن لمبی کر کے یہ رحمت سے امید لگائے انتظار میں ہوگا کہ آج اللہ مجھے بھی بخش دے گا۔ دیکھیں رحمت کا کیا عالم ہوگا کہ شیطان کو بھی امید لگ جائے گی، اتنی رحمت ہوگی کہ شیطان کو بھی امید لگ جائے گی کہ آج مجھے رب معاف فرما دے گا۔ میرے بھائیو سوچنے کی بات یہ ہے جو رب قیامت کے دن اتنی رحمتیں فرمائے گا وہ رب دنیا میں کتنی رحمتیں فرماتا ہوگا۔ آج اس کے کرم میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فکر آخرت نصیب فرمائے۔